الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کے اعتبار سے اہم ہے، جس کو ہم کہیں نہ کہیں کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. اگر بات کی جائے مختصر سے کہ کلاس روم مینجمنٹ بیسکلی ہے کیا، تین چیزیں، اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا مزید شارٹ کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 3R انہیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. جب بھی کلاس مینجمنٹ کے اوپر ہم بات کریں، سوچیں، ورکنگ کریں تو 3 جو R ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ذہن میں رکھنا ہوگا. سب سے پہلا جو فرسٹ R ہے رولز. جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور رولز کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں جب کام یا بات ہم کر رہے ہیں کلاس مینجمنٹ کی تو ظاہر ہے کہ یہاں رولز انتہائی اہم ہیں. اب ان رولز کے حوالے سے 2-3 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جن رولز کو بناتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہو کہ رولز جب ہم بنا رہے ہوں کلاس کی مینجمنٹ کے حوالے سے وہ جتنا مختصر ہوں، جتنے کم ہوں اتنا بہتر. جتنے رولز کم ہوں گے اتنا اس کا اثر ہوگا، اور جتنے رولز لکھنے میں، بتانے میں، بولنے میں زیادہ ہوں گے اس کا امپیکٹ اتنا ہی کم ہوگا. اور دوسرا اگر اس کی ہم بات کریں کہ ایک تو کم ہو، اور دوسرا وہ جو آپ اس میں ٹرم یوز کرتے ہیں، اصطلاحیں یوز کرتے ہیں وہ سادہ ہوں، آسان، تاکہ جنہیں آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں نا، انہیں وہ بات سمجھ آ جائے. آپ جانتے ہیں کہ برصغیر میں ایک کالج بنا انڈین ایسٹ کمپنی کے حوالے سے. جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کالج بنایا فورٹ ولیم کالج. کتنے لوگ اسے جانتے ہیں؟ اچھا، آپ میں سے یقیناً مجھے بھی بتائے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اور تھوڑا اندازہ ہوگا یہ کالج کیوں بنا تھا. جی سر، یہ کالج مسلمانوں جس وقت انگریز آئے برصغیر میں تو انہیں زبان سیکھنے میں بہت مشکل تھی، تو انہوں نے جتنی بھی اردو کی تصنیف اس وقت کی جو بھی لینگویجز تھی ان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اور اپنی انگلش کی جو بکس تھی ان کو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ادارہ بنایا ہے. اچھا، مجھے آپ میں سے کوئی بتایا گا کہ انڈیا ایسٹ کمپنی جو ہے اس کا ڈیوریشن کتنا تھا؟ انہوں نے کتنے سال حکومت کی برصغیر میں؟ بہت ساری چیزیں ہم آپ سے بھی سیکھ کے جائیں گے. اچھا، یہ بات کیوں کی میں نے، جب انگریز یہاں پر آیا تو اس سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا، اور اس میں ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا تھا. اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ کالج کو بنایا، اور یہ کالج بنا، اور بیسکلی مقصد یہی تھا کہ اردو کی یہ جو زبان ہے اپنے ان کے جو یہاں ذمہ داران انگریز آتے تھے ایک تو ان کو سکھائی جائے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں. سیکنڈ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی کسی حد تک اتنا اویئرنیس اتنی دی جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائیں. وہاں پر ایک کتاب لکھی جاتی ہے باغ و بہار کے نام سے. میر امن نے اس کتاب کو لکھا، نثر کی، اردو نثر کی سب سے مشہور کتاب ہے. اور اس کی مشہوری کی ایک ہی وجہ کیا ہے کہ وہ آسان اور عام لفظوں میں لکھی گئی ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو ایک ریڈی والے سے آپ سامان خریدتے ہوئے جس زبان کا استعمال کرتے ہیں اس زبان کے اندر اس کو لکھا گیا. دوسری اسی کے مقابلے میں ایک بعد میں کتاب لکھی گئی جس کو فسانہ عجائب کے نام کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس کتاب کو بڑا سلیس لکھا گیا. اس کے اندر فارسی، عربی کی بڑی بنیادی اصطلاحیں جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا. لیکن یہ کتاب اس میر امن کی جو کتاب باغ و بہار ہے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو کنسرن کس چیز سے تھا کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے بات کی کہ رول جب آسان اور سادہ ہونا اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی آسان ہو جاتی ہیں. اگر ہم رول زیادہ مشکل بناتے ہیں، اس کے اندر اصطلاحیں مشکل استعمال کرتے ہیں تو وہ ان اصطلاحوں کو سمجھتے سمجھتے بھی ٹائم سارا جو ہے وہ گزر سکتا ہے. اور ایک اور چیز یہاں پر ان رولز کو بناتے ہوئے وہ پلاننگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کی، وہ رولز ہمیشہ مثبت ہوں. مطلب اس سے ایک واضح ایک چیز نظر آ رہی ہو کہ یہ جو رولز بنائے جا رہے ہیں اس کے جو فوائد ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف مائنڈ نہ ہو.
اور اس طرح اگر کوئی اصطلاح یا اس طرح کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جن کے لیے آپ رولز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کہ امتحان آزمائشی سچویشن بن جاتی ہے کہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اچھا, جب رولز آپ بناتے ہیں, آپ نے ہماری سلائڈ میں بھی دیکھا ہوگا فرسٹ ڈے جو انٹروڈکشن کا سیشن تھا, یہاں پر قواعد و ضوابط جب شیئر کیے گئے, تجوید کی اس میں اور فہم قرآن میں بھی, تو قواعد و ضوابط کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ ایک ٹریننگ کے قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے. آپ میں سے کسی نے بتایا نہیں بتایا, آخر پہ ٹرینر نے آپ کو خود بتایا کہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا. اب وہ جو پہلے آپ سے پوچھا گیا وہ کیوں پوچھا گیا؟ وہ اس لیے پوچھا گیا کہ آگے ہم ہی بتائیں گے آپ کو, لیکن آپ کو بھی ہم یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی سمجھ لیں کہ اس میں آپ کی مشاورت بھی ہے. گویا ون سائیڈڈ آمریت کو آپ کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی رائے مشورے کو بھی لیا گیا. اب جب دونوں ٹو وے کمیونیکیشن ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ رولز کے حوالے سے 3-4 چیزیں بنیادی طور پہ ہیں کہ جب آپ کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر رولز بنا رہے ہوں گے تو ان 3-4 چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. اب ان رولز کو کیسے بنانا ہے, کیوں بنانا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے اگر وقت ہوا. اور کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے جو دوسرا آر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے رسپانسبلٹیز. جب آپ ان رولز کو بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے ذمہ داریوں کو تھوڑا سا بڑا واضح دیکھنا ہے, اور یہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ پہلے ان کو ذرا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایک کلاس کے اندر کیا کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہے بچوں کے لیے. فار ایگزامپل ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر آپ کو کلاس کی سیٹنگ چاہیے, آپ کو کلاس کا وائٹ بورڈ چاہیے, ڈسٹر چاہیے, مارکر چاہیے, اور اسی طریقے سے کلاس کی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو طرح طرح کے فریش کارڈ وغیرہ چاہیے. آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بچوں کی کا جو ٹائم چاہیے انہوں نے بولنا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ ساری رسپانسبلٹیز میں آتی ہے. اب ان رسپانسبلٹیز کو, ان ذمہ داریوں کو تھوڑا سا مزید مؤثر بنانے کے لیے آپ ایک بہترین ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. وہ کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں کی ذمہ داری انہی بچوں پہ ڈال دیں. 20 بچے بیٹھے ہیں, جیسے یہاں آپ نے دیکھا اس کا عملی مظاہرہ یہاں پہ الحمدللہ آپ کو ملا کہ آپ لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں آپ ہی میں سے کئی لوگوں کی ذمہ داری لگی ہے کلاس کو مینیج کرنا ہے. آپ ہی میں سے کئی لوگوں کی ذمہ داری لگی ہے کہ کھانے کے حوالے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ایون دیٹ آپ اپنے کمرے میں 3-4-2 لوگ جو رہتے ہیں اس کمرے کی تھوڑی سی جو ہے سیٹنگ ہے, باقی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے. وہ رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آئی, بیسکلی تھی ہماری, پر ہم نے اس کو تھوڑا سا شفل کیا آپ سے ڈسکشن کی صورت میں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ول شامل آپ کی بھی ہو جاتی ہے, اور نتائج ہمیں جو نتیجہ ہمیں ریکوائرڈ تھا وہ کیا تھا کہ وہ کام ہو جائے. اب وہ کام آپ کی تعاون سے بھی ہوا, اور جب آپ بھی اس میں شامل ہوئے, اگر ہم ہی کر رہے ہوتے تو شاید نتائج اتنے اچھے نہ ہوتے ہیں. اب جب آپ نے بھی اپنی اس میں رضامندی شامل کر دی, پھر کیا ہے کہ آپ کی اپنی کوشش ہے کہ ہم اس کو بیسٹ سے بیسٹ یعنی بہتر سے بہتر پرفارم کر کے دیں. تو یہ جب ذمہ داریاں ہم تقسیم کرتے ہیں, اب کلاس میں کیا ہو سکتا ہے ڈسٹر کی, تو ایک بچے کی اسپیسیفک آپ اس کی ذمہ داری لگا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی رسپانسیبل ہوں, میرے اوپر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے, کوئی کام ایسا ہے جو مجھ سے بھی لیا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کلاس کی مینجمنٹ کے حوالے سے جس طریقے سے کلاس کے اندر آپ ایک کسی بچے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ پوری کلاس کی اس نے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے آپ پروڈکٹر کے طور پہ یا جو کچھ بھی. تو ان چیزوں کو جب آپ پلان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک اسکل بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کا جو کام ہے اس کلاس کا جو مقصد ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو بہتر طریقے سے زندہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اور کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے جو تیسرا آر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے روٹینز. روٹینز کی اگر ہم بات کریں کہ کلاس میں جو ہماری روٹینز ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں, کلاس کی کیا ٹائمنگ ہے, اور کلاس کے اندر جو روٹینز میں آپ ایکٹیویٹیز بچوں سے کروانا چاہتے ہیں, سبجیکٹ آپ کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. پارک اسٹڈی آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے اور طرح سے آپ کو ٹولز چاہیے ہوں گے. آپ فزکس, بایو یا کیمسٹری یا کوئی اس طرح اور بک پڑھا رہے ہیں, اس کے لیے ایکٹیویٹیز آپ کو اور طرح سے کرنی ہوں گی. ایک تو وہ چیز آتی ہے, اور سیکنڈ یہ آتی ہے کلاس کی جو آپ نے سیٹنگ ارینجمنٹ کی ہے روٹین وائز کیا ہے, اور اس میں امپیکٹ کتنا بہتر سے بہتر آپ کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر جو میں نے 3 آورز آپ کے سامنے رکھے ہیں. جب بھی آپ کلاس مینجمنٹ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ٹیچر
جب تک اس میں اپنا امپیکٹ نہیں دے گا تب تک وہ کلاس کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کو آج کل تو ماشاءاللہ جدید دور ہے, آپ کے پاس ہر بک کا بک کو جس نے لکھا وہ آپ کو ٹیچر مینول بھی دے دیتا ہے, گائیڈ بک بھی آپ کو مل جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ, گورنمنٹ میں تھوڑا کم ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہاں پر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر, کامیاب ٹیچر وہی ہے جو اپنی کلاس کو خود مینیج کرتا ہے. اس کو 40 منٹ ہے, اس کے پاس 35 منٹ ہے, تو وہ اس کو خود پلان کرتا ہے اپنے سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اس نے صرف سبجیکٹ ہی کو ڈیلیور نہیں کرنا ہوتا, بلکہ اس سبجیکٹ ہی کے ساتھ, اس ٹائم کے ساتھ ساتھ اس نے باقاعدہ ماہانہ وائز یعنی مہینوں کی بنیاد پر اس نے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جو ہیڈن ہوتے ہیں اس کو بھی اس نے کہیں نہ کہیں ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک مہینہ ہے جنوری کا, تو اس میں اس نے یہ طے کیا کہ جنوری کے پورے مہینے میں جتنے میرے لیکچر ہوں گے اس میں میرے سچ کا مکمل کانسیپٹ 5 منٹ روزانہ بتا کے بچوں کو کے اندر اس سچ کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. اب اس کے لیے پھر سچ کی ڈیفینیشن, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تعریفوں کے اوپر الجھے رہتے ہیں, کسی بھی فلاں چیز کی کیا ڈیفینیشن کیا ہے, ڈیفینیشن یاد کرتے کرتے ہماری زندگی مکمل ہو جاتی ہے. اب جب وہ یاد ہو چکی ہوتی ہے تب عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو ہم کوشش یہ کریں بچوں کو پڑھاتے ہوئے, یہ جو آپ بنیادی جن کو مورل ویلیوز کہتے ہیں, ہم اقدار کہتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں ڈیلی کی کلاس میں ہم لے کے اس کو آ رہے ہوں. اور یہ بنیادی طور پہ جب ان چیزوں کا ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے تو اس کے نتائج ہمیں بہت بہتر سے بہتر انشاءاللہ میسر ہوں.